کوئی بھی علم ہے ہم اس کو دو طرح سے ڈیفائن کر سکتے ہیں، یا تو وہ منزل من اللہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید ہے، یا حدیث رسول ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے ہم تک یہ علم پہنچا ہے، یا پھر اس کو سائنس اور ٹیکنالوجی یعنی اس کی کوئی بیس ہو۔ اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کے پیچھے پرنسپلز ہیں، رولز ہیں، اور اس کے پیچھے کوئی ایسی چیز ہے کہ جو اس کی بیس ہے، تو ہم اس کو علم کہہ سکتے ہیں۔ اگر کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے سائنس اپنی تھیوری پیش کرتی ہے، یا سائنس اپنا کچھ ایسا مواد فراہم کرتی ہے ہمیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ فلاں جو چیز ہے وہ اس وجہ سے ثابت ہو رہی ہے۔ اگر ارتھ کا ریڈیس بتایا گیا تو ہمیں اس کے پیچھے ایک نالج ایسا دیا گیا ہے جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان پرنسپلز اور ان پیرامیٹرز کو دیکھتے ہوئے ہم نے ریڈیس معلوم کیا ہے۔ اور اگر ارتھ گھوم رہی ہے، یا پلوٹو کا جو سائز ہے، یا مشتری کا جو سائز ہے، یا جوپیٹر کا سائز ہے، وہ ہمیں سائنس ٹیکنالوجی بتاتی ہے تو ہم اس کے اوپر بلیو کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں کچھ ایسی چیزیں فراہم کی گئی ہیں، مواد ایسا فراہم کیا گیا ہے، جو میٹری ہے یا کچھ ایسے علوم ہے جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان سے یہ پروف ہوتا ہے کہ یہ چیز اتھینٹک ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں جو علوم ہمیں بتائے گئے ہیں، حالانکہ وہ علوم ایسے ہیں کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ یہ آپ کام نہیں کر سکتے۔ جادو کا ایک عمل ایسا ہے، قرآن مجید میں اس کے بارے میں بالکل وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا کہ جادو ایگزسٹ کرتا ہے، میجک ہے دنیا میں، اور لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرما دی ہے۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں کہ یہ نقصان دیتا ہے۔ اصول فقہ کی کتابوں میں کچھ انسان کی ضروریات، حاجیات اور اس کی تحسینیات کو ذکر کیا گیا ہے۔ کچھ ایسی چیزیں جو انسان کی ضروریات ہیں، اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ انسان کا معاش ہے، اس کو جینا ہے، اس کو زندگی بسر کرنی ہے، اس کو لائف میں سروائیو کرنا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے کھانے پینے کا سامان ہونا چاہیے، اور کوشش کرنا اس کے لیے معاش کو اختیار کرنا، اس میں کسی قسم کی قباحت والی کوئی بات نہیں ہے، نہ ہی اسلام نے اس سے کوئی اعتراض ظاہر کیا ہے۔ بلکہ ہر ایک کو یہ کہا گیا ہے، جیسا کہ انبیاء تھے جتنے بھی، حضرت ادریس علیہ السلام وہ درزی تھے، ٹیلر تھے، اور وہ کام کرتے تھے، اور اسی طرح دیگر انبیاء جو تھے ان کا کھیتی باڑی، کسی کا کوئی لوہار تھا، کوئی اسی طرح مختلف پیشے تھے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو اختیار کرنے سے قرآن مجید نے منع فرمایا، اللہ کے دین نے، اور مؤکد عبارات نے، جو دین کی مؤکد عبارات ہیں، جو پرنسپلز ہیں، رولز ہیں دین کے، ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان چیزوں کو اڈاپٹ کرنا، اس پر عمل کرنا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منع ہے۔ جیسا کہ ہم جادو کی بات کر رہے ہیں، تو جادو میں بلیک میجک ہے یا کسی بھی قسم کا میجک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اب یہ جو بھی اعداد ہوتے ہیں، علم الاعداد ہے یا نمبرنگ ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے کچھ چیزیں جو معلوم کر لی جاتی ہیں، وہ تجربات ہوتے ہیں۔ وہ یہ ایسی چیز نہیں ہوتی کہ جس کی کوئی بیس ہو، بنیاد ہو، یا جو مستقل علم ہو۔ ہم اس کو علم اس وجہ سے نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ نہ ہی منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے بھی نازل کردہ نہیں ہے میجک اور جادو، اور نہ ہی یہ کچھ ایسی اس کی بنیادیں ہیں کہ جس بنیاد کی وجہ سے ہم اس کو مستقل علم کہیں، اور پھر اس کا نقصان ہی نقصان ہے، فائدہ نہیں ہے۔ اور پھر یہ اصول فقہ کے ان قواعد میں بھی آتا ہے کہ جو نہ انسان کی ضروریات میں سے ہے، اور نہ ہی انسان کی تحسینیات میں سے ہے۔ تحسینیات وہ ہوتی ہیں کہ جس سے انسان کی زندگی میں جو لائف سرکل ہے اس میں سہولیات آ جائیں، اس میں اس کے لیے آسانی پیدا ہو جائے، جدت پیدا ہو جائے۔ کوئی بھی ایسا علم ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان میں اس کے ڈیلی لائف سرکل میں کچھ جدت آ سکتی ہے، تو اسلام نے اس کی اجازت دی ہے۔ ہاں، وہ منزل من اللہ علم اگرچہ نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے کوئی بیس ضرور ہے، ایسی کہ جس کو دین نے غلط نہیں کہا۔ اکثر اوقات لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں شخصیت ہے، اس کے پاس بہت علم ہے، اور وہ ایک دم کرتے ہیں، اس کے ذریعے سے شفا ہو جاتی ہے۔ ہم نے مسجد کے قاری صاحب سے بھی دم کروایا، ہم نے فلاں عالم دین سے بھی دم کروایا، ہم نے فلاں ایک نیک شخصیت سے بھی دم کروایا، لیکن فرق نہیں پڑا۔ مجھے کسی فلاں شخص نے بتایا تھا کہ وہ ایک جھونپڑی کے پاس ایک بزرگ رہتے ہیں، اگر آپ ان سے دم کروائیں گے، ان سے دعا کروائیں گے، تو آپ کو شفا یابی ہو جائے گی۔ اور لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ جو دم کرنے والی شخصیت ہے جو جھونپڑی کے پاس رہتی ہے، وہ علم الاعداد کے ذریعے سے یا اللہ کی منع کردہ چیزوں کے ذریعے سے دم درود وغیرہ اس طرح کی وہ کرتے ہیں۔ اور پھر یا ایسی چیزیں اور اشیاء کا کہتے ہیں کہ جس طرح کہ آپ اگر بکرا دیں گے اور اس پر کچھ ایسا پڑا جائے گا۔ پھر ایسی چیزوں کو بھی اختیار کرنے کا کہتے ہیں کہ جو شرع میں، شریعت میں ان کا جواز ہی نہیں ملتا اور ثبوت نہیں ہے، جیسا کہ آپ قبرستان کے اندر جا کر رات کے وقت کچھ ٹائم جو ہے اسپینڈ کریں، اور وہاں پہ ہڈیاں جا کے رکھ دیں اور گوشت رکھ دیں، اور اس پر پڑھنا ہے کچھ اس طرح، اور پھر اس کو شاپر میں ڈال کے آپ نے رکھانا ہے، اس کی طرف پیچھے مڑ کے دیکھنا نہیں ہے۔ اور اس کی عقل یہ بتا رہی ہے کہ قبرستان میں اس طرح کون سی ایسی چیز ہے کہ جس سے مجھے نفع مل سکتا ہے۔
لیکن اس سب کے باوجود لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس سے فائدہ ہو رہا ہے تو ہم اس کے پاس کیوں نہ جائیں۔ بات یہ ہے کہ شیطان اس کے لیے اعمال کو مزین کر دیتا ہے کہ جس کا ایمان، اعتقاد اور یقین اللہ کی ذات پہ نہیں رہتا۔ لوگ کہتے تو ہیں کہ ہمارا یقین اللہ کی ذات پہ بھی ہے، لیکن فلاں جگہ سے ہمیں اگر شفا ملتی ہے تو ہمیں وہاں جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اسباب اختیار کرو۔ اسباب کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ قوانین شریعت کو بھول جائیں اور اللہ کی منع کردہ چیزوں کو اختیار کر لیں۔ شفا صرف ان لوگوں کو ہوتی ہے کہ جو اس طرح کے کام کرتے رہتے ہیں اور ان کا اس میں یقین ہوتا ہے، اعتقاد اور اعتماد بن جاتا ہے، اور ان کو باقاعدہ ہپنوٹائز کر کے یا اس طرح کا کوئی شوبدہ بازی دکھا کے یا اس طرح کا کوئی میجک دکھا کے، جو بلیک میجک ہوتا ہے، لوگوں کو اپنے جال میں پھنسا لیا جاتا ہے اور پھر ان کا ایک یقین بن جاتا ہے اس پر کہ یہاں سے ہمیں شفا ملے گی، اس کے علاوہ کہیں اور سے شفا نہیں ملے گی۔ حالانکہ شفا دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے، اور کسی قسم کی اس طرح کی قوت، شفا دینے کی قوت یا اولاد دینے کی قوت یا بیماری کو زائل کرنے کی قوت یا جاب آپ کو ڈھونڈ دینے کی جو قوت ہے یا معاش دینے کی قوت، ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے۔ اور اگر کوئی شخص قرآن مجید کی تلاوت مستقل کرتا ہے اور دینی علوم کے ساتھ وہ اٹیچ رہتا ہے نا، تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ان چیزوں میں پڑ جائے اور وہ اللہ کی ذات کو بھول کر اور اس پر یقین اور اعتقاد چھوڑ کے وہ ان چیزوں میں پڑھ کے اس پر یقین کر لے اور اسباب وہ اختیار کرنا شروع کر دے جو اللہ تعالیٰ نے جن سے منع کیا ہے۔ اور پھر بعض لوگ پامسٹ کے پاس جاتے ہیں یا ایسٹرولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں کہ ہمارے ستارے دیکھ کے ہمیں بتائیں کہ ہمارا مستقبل کیا ہوگا، ہماری جاب ہمیں کب ملے گی، ہماری زندگی میں جو مسائل چل رہے ہیں، ڈیفیکلٹیز ہیں، ہماری زندگی میں جو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں لگتا ہے کہ ہم پر جادو ہو گیا ہے۔ اگر ہماری دکان نہیں چل رہی، ہمارا بزنس شروع نہیں ہو رہا، یا اگر چلتا ہے تو درمیان میں ختم ہو جاتا ہے، اس میں کوئی نقصان ہو جاتا ہے، تو ہم سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ ہم پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ لوگ ہم سے حسد کرتے ہیں، ہمارے قریبی رشتہ دار، ہمارے چچاؤں کے بیٹے، ہمارے کزنز، ہماری فیملی کے جو لوگ ہیں وہ ہم سے چڑھتے ہیں اور ہم سے نفرت کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں کہیں آگے نہ نکل جائے، اس وجہ سے انہوں نے مجھ پر جادو کروا دیا ہے۔ حالانکہ جادو کوئی اتنی چھوٹی چیز نہیں ہے کہ ہر شخص کو، ہر دوسرے تیسرے شخص کو ہو جائے۔ پورے پاکستان میں آپ دیکھیں، ہمارے ملک میں دیکھیں کس کس کا کاروبار چل رہا ہے۔ جو چھوٹے طبقے کے لوگ ہیں، اکثریت ان میں سے ایسی ہے کہ جو بڑی مشکل سے گزارا کرتے ہیں، جو بڑی مشکل سے اپنا گھر کا جو ہے وہ راشن چلاتے ہیں، بڑی مشکل سے اپنے گھریلو اخراجات کو پورا کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے پاکستان پر، پورے ایک ملک پر جادو ہو چکا ہے؟ ہرگز ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کو شیطان گمراہ کرتا ہے اور ان ہتھ کنڈوں میں پھنسانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسٹرولوجسٹ کے پاس لے کر چلتا ہے کہ جاؤ اس کے پاس، تمہیں بہت ساری ایسی چیزیں پتہ چلیں گی جو تمہاری زندگی کی میسٹری ہے، جو تمہاری زندگی میں راز چھپے ہوئے ہیں، تم پر فلاں فلاں شخص نے یہ کام کر دیا، اس کو اپنی زندگی سے ختم کرواؤ، اس کو جب تک تم ختم نہیں کرو گے تمہارا کاروبار نہیں چلے گا۔ اور رہی صحیح کسر وہ نکال دیتے ہیں جو آگے بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ آپ کا ہاتھ دے کے کہتے ہیں کہ آپ کو یہ مسائل ہیں، جو مسائل عام فہم شخص سمجھ سکتا ہے کہ اس کو ہو سکتے ہیں، مثلا اس کا کاروبار نہیں چلتا یا اس کو پریشانی رہتی ہے، آپ کا سر درد بہت زیادہ شدید رہتا ہے، آپ کے گھریلو مسائل ہیں، شادی شدہ ہیں تو آپ کی بیوی نافرمانی کرتی ہے، آپ کے بچے نافرمان ہیں، آپ والدین کے ساتھ اکثر جھگڑتے رہتے ہیں، بے روزگاری ہے، یہ وہ مسائل ہیں کہ جو ہر شخص، ہر دوسرے تیسرے شخص کا مسئلہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر دوسرے تیسرے شخص پر جادو ہو گیا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آپ کو پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر ان چیزوں کے ذریعے سے وہ آپ کے ذہن پر حاوی ہو جاتے ہیں اور آپ کو اعتماد میں لے لیتے ہیں کہ سب کچھ آپ کی زندگی کے بارے میں ہمیں پتہ ہے اور اس کا سلوشن صرف ہمارے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ اتنے پیسے دے دو، اتنا ہرجانہ بھر دو، اتنے ہمیں اگر تم نذرانے پیش کرو گے تو تمہارا کام آسان ہو جائے گا، تمہاری زندگی جو ہے وہ اس میں بہار آ جائے گی۔ ان ہاتھ دیکھنے والے پامسٹ کے بارے میں اور ایسٹرولوجسٹ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے یہ فرما دیا ہوا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جادو کرنے والے ہیں، اور جو شخص ان ستاروں پر یقین رکھتا ہے، ان تاروں پر یقین رکھتا ہے اور ان کی حرکتوں پر، ان کے مد و جزر پر، ان کے آگے اور پیچھے ہونے کی وجہ سے یہ سمجھتا ہے، سورج اور چاند گرہن کے لگنے سے وہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں کوئی اس چیز کی وجہ سے تبدیلیاں ہوتی ہیں، کسی کا مرنا اور جینا ان کے ساتھ ریلیٹ ہے، تو وہ شخص کفر کرتا ہے۔ یعنی جو شخص سحر کرتا ہے، جادو کرتا ہے، میجک کرتا ہے، بلیک میجک ہے یا کوئی بھی ہے، علم الاعداد کے ذریعے سے ہے، تو وہ شخص کاہن ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ کاہن اور ساحر جو ہیں یہ کفر میں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی نافرمانی کیے ہوئے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں کہ جو اللہ نے منع کیے ہوئے ہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ جو شخص پہلے ہی اللہ کی نافرمانی میں ہے وہ آپ کے مسائل کیسے حل کر سکتا ہے؟ وہ آپ کی روزی کا جو چکر ہے، سائیکل ہے، وہ کیسے اس کو مینج کرنے کی کوشش کر سکتا ہے یا مینج کر سکتا ہے؟
جو خود اتنے بڑے کفر میں پڑا ہوا ہے، جس کی اپنی مصیبتیں اتنی ہیں کہ وہ آپ کو بیوقوف بنا کے، لوگوں کو باتیں سنا کے، لوگوں کے فال نکال کر، لوگوں کے جو ذہن ہیں ان پر حاوی ہو کر یہ ساری چیزیں کر رہا ہے اور اپنا معاش بنا رہا ہے، اپنی کمائی کر رہا ہے۔ آپ اس بات کو جانتے بھی ہیں کہ یہ سب ہیرا پھیری کر کے یہ ہم سے پیسے بٹور رہے ہیں، تو آپ اندازہ کیجئے کہ آپ کی زندگی کے ساتھ وہ جو کھلواڑ ہو رہا ہے، جو لوگ یہ کر رہے ہیں، آپ کو نہیں چاہیے کہ آپ اللہ کی طرف پلٹ آئیں اور ان سارے ذرائع کا سدباب کرتے ہوئے، ان کو چھوڑتے ہوئے، یکسو ہو کر اللہ سے دعا کرتے ہوئے یہ مانگے کہ یا اللہ میرا معاش تیرے ہاتھ میں ہے، جو کچھ میرے نصیب میں ہے تو وہ مجھے عطا کر دے اور میرے لیے اس میں آسانیاں پیدا فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نماز پڑھائی، اور نماز کے دوران بھی اور پچھلی رات جو تھی وہ شدید بارش میں گزری۔ آپ نے فجر کی نماز پڑھائی اور صحابہ کی طرف رخ کیا۔ صحابہ کہتے ہیں آپ کی پیشانی غبار آلود ہو چکی تھی، تو آپ نے یہ فرمایا تھا اے میرے صحابہ، جو شخص یہ کہتا ہے کہ ان ستاروں کی وجہ سے، کواکب کی وجہ سے اور اس علم نجوم کی وجہ سے یا کہانت کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی ہے، ستاروں کے آگے پیچھے ہونے کی وجہ سے یا ان کی حرکت کی وجہ سے، جو ان پہ بلیو کرتا ہے، جو ان پہ یقین رکھتا ہے، تو اس شخص نے کفر کیا ہے۔ اور جو شخص یہ کہتا ہے کہ جو بارش ہوئی ہے گزشتہ رات اور کھیتیاں لہلہا رہی ہیں، یہ قدرت کا شاہکار ہے اور اللہ تعالیٰ کی فطرت کی وجہ سے ہوا ہے، تو وہ شخص اس چیز پر ایمان لے آیا کہ جو اللہ رب العالمین نے میرے سینے پر اتاری ہے اور جس کا نام قرآن ہے۔ جو چیز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے وہ اس پر ایمان لے آیا ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ قرآن مجید میں جادو کے متعلق جب بتایا گیا، ایک سورس دیا گیا ہے، آپ مستقبل کے بارے میں اس سے پتہ چلوا سکتے ہیں، پتہ لگوا سکتے ہیں، تو پہلی بات یہ ہے کہ اس سے کچھ پتہ چلتا بھی ہے یا نہیں، میجک کرنے سے یا علم الاعداد سے یا جتنے بھی علوم ہیں نجوم کے، کہانت کے، ان کے ذریعے سے کیا ان چیزوں کا پتہ لگایا جا سکتا ہے مستقبل کا یا نہیں؟ اور اگر لگایا جا سکتا ہے تو کیا یہ جائز ہیں یا نہیں؟ اگر ناجائز ہیں تو کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ شیاطین ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کر آسمان میں کان لگا کر سنتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ مدبر ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام معاملات کی تدبیر کرتے ہیں، اور وہ جو پلاننگ ہو رہی ہوتی ہے عرش پر یا آسمانوں میں، شیاطین کو اللہ تعالیٰ نے یہ اتنی جو ہے نا ایکسیس دی ہوئی ہے کہ وہ سیر کر کے آ جاتے ہیں سیاروں کی، ستاروں کی اور خلاؤں کی، تو ان چیزوں کی وجہ سے ان کی رسائی وہاں تک ہو جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایکسیس دے رکھی ہے۔ اب وہ چیزیں سن کر نیچے آ کے نجومیوں اور اب شیاطین اور جن یہ چیزیں آ کر کاہنوں کو بتاتے ہیں، ساحروں کو بتاتے ہیں، جادوگروں کو بتاتے ہیں، ان میں سے 99% جو ہے وہ جھوٹ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مدبر ہے، تدبیر تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اوامر تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ 1% جو کوئی سچ ہوتا ہے، جب کوئی کاہن اس کو بیان کرتا ہے، اگر وہ سچا ثابت ہو جاتا ہے تو لوگ اس پر اعتقاد اور یقین کر لیتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے اس کا علم جو ہے اتنا کامل ہے کہ وہ آنے والی چیزوں کو بتا دیتا ہے، فیوچر کے بارے میں بتا سکتا ہے، ہاتھ دے کر بتا سکتا ہے، آپ کی آنکھوں میں دیکھ کے بتا سکتا ہے، آپ کا چہرہ پڑھ سکتا ہے، آپ کے حالات کو جانتا ہے۔ اور ان چیزوں پر وہی لوگ یقین کرتے ہیں کہ جو شیاطین کے ہتھ کنڈوں میں پہلے کچھ نہ کچھ پھنس چکے ہوتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے وہ دور ہوتے ہیں اور قرآن مجید کی تعلیمات سے دور ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر جادو کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا ہے تو وہ ایگزسٹ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیوں کیا ہے؟ حالانکہ اس سے تو فائدہ ہے، اس سے نفع ملتا ہے، انسان کو اپنے فیوچر کا پتہ چل جاتا ہے، تو فیوچر کا پتہ ہونے کی وجہ سے انسان اس میں پہلے سے ہی ذہنی طور پہ تیار ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ باوجود اس علم میں فائدہ ہونے کے اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کیوں کیا ہے؟ اللہ رب العالمین مدبر ہیں، تدبیر کرنے والے ہیں، اور اللہ رب العالمین حاکم ہیں اس دنیا کے، اس کائنات میں اگر کوئی بھی چیز ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہے، کیونکہ کریشن اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے پاس جو علم ہے، انسان کو اس کا ذرہ برابر بھی حصہ نہیں دیا گیا ہے۔ انسان کے علم میں کچھ بھی نہیں ہے، جو اللہ کے علم ہے اس کے مقابلے میں ذرہ برابر بھی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو انسان میں موجود ہے۔ اور یہ صرف محض تجربات ہوتے ہیں، تجربات کی روشنی میں کہانت اور یہ جتنا بھی جادو کیا جاتا ہے، میجک کیا جاتا ہے، اسی تجربے کی بنیاد پر لوگوں کو یہ بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع اس لیے کیا ہے کہ شیاطین سرکش ہوتے ہیں اور انسان کا نقصان کر سکتے ہیں، اس میں انسان کا نقصان زیادہ اور نفع کم ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہیں، عالم الغیب ہونا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اگر کوئی شخص کوشش یہ کرتا ہے، اگرچہ وہ اس چیز کو حاصل نہیں کر سکتا پوری طرح سے، 99% جھوٹ ہوگا، اور 1% اگر وہ شیاطین سن کے اس کو بتا بھی دیتے ہیں تو حتی الامکان یہی ہے کہ وہ چیز بھی اپلیکیبل نہیں ہوگی پوری دنیا میں، ایک کے ساتھ، کسی ایک شخص کے ساتھ ہو سکتا ہے، ہمیشہ یہ نہیں ہر کسی کے ساتھ ہو سکتا۔ اس کے ساتھ تو ہو سکتا ہے کہ جو یہ سب کچھ کر رہا ہے،
لیکن ہر ایک کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہو سکتا۔ تو جو شخص اللہ کے علم کو ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اور کھینچنے کی کوشش کرتا ہے کہ میرے پاس بھی کچھ نہ کچھ آ جائے تاکہ میں اس سے اپنی روزی کو چلا سکوں، اپنا معاش بنا سکوں، اور لوگوں کو میں بیوقوف بنا کر لوگوں سے ان کا مال بٹور لوں، تو یہ اسی وجہ سے کفر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی برابری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی ہمسری، اپنا شریک پسند نہیں ہے، اور یہ ایک شرک کے برابر گناہ ہے، کفر کے برابر گناہ ہے اگر کوئی بلیک میجک کرتا ہے یا جادو کرتا ہے یا اس طرح کی کوشش کرتا ہے، اٹیمپٹ کرتا ہے۔ جادو کی کچھ علامات ہوتی ہیں، ان سے پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں شخص پہ جادو ہوا ہے یا نہیں۔ اگر کوئی شخص بہت زیادہ بھول رہا ہے، کوئی کام ایسا کرتا ہے کہ جس کے بارے میں گمان بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کام کر کے بھول جائے گا، مثلا کسی نے نماز پڑھی اور 5 منٹ بعد وہ دوبارہ نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے کہ میں نے پتہ نہیں نماز پڑھی ہے یا نہیں۔ کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد وہ برتن اٹھا کے لے جاتے ہیں لوگ اور اس کے گھر والے، اور پھر اس کے بعد وہ پوچھتا ہے کہ کھانا لے آؤ، میں نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا، اور اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے رہتے ہیں، اس کا چہرہ تبدیل ہو رہا ہے، اس کی صحت جو ہے وہ کمزور پڑ رہی ہے، اس کا خون گرم رہتا ہے، اور اس کے سر میں اکثر درد رہتا ہے، اس کی گردن میں درد رہتا ہے، اور اس طرح کی جو علامات ہیں، نشانیاں، ان سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے اندر کچھ نہ کچھ علامات پائی جاتی ہیں اگر جادو کی۔ تو پھر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ معوذتین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ آپ معوذتین پڑھا کرتے تھے، اور آپ یہ بتایا کرتے تھے کہ سورۃ البقرہ کا آخری رکوع جس گھر میں پڑھا جاتا ہے، یا سورہ بقرہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے، اس میں شیاطین کا بسیرا نہیں ہو سکتا، اس میں کسی قسم کا کوئی جن یا شیطان نقصان نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک دفعہ کچھ مال تھا اس کی حفاظت کے لیے مجھے متعین کر دیا، اور کہا کہ ابو ہریرہ اس کی حفاظت کرنا۔ ایک رات تھی، پہلی رات کے جب ایک شخص آیا، اس نے اس مال میں سے چوری کرنے کی کوشش کی، تو میں نے اس کو پکڑ لیا، اور اس نے منت سماجت کی کہ میں ایک غریب شخص ہوں، میرے چھوٹے بچے ہیں، تو مجھے معاف کر دو، مجھے جانے دو، میری ضروریات ہیں۔ جب اس نے یہ باتیں کہی تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اس کو چھوڑ دیا، مجھے ترس آ گیا اور میں نے اللہ کے لیے اس کو چھوڑ دیا۔ دوسری رات پھر ایسا ہی ہوا کہ وہ شخص آیا اور اس نے اس مال میں سے کچھ چوری کر لیا، پھر میں نے اس کو پکڑ لیا، اور پھر میں نے اس سے کہا کہ اللہ کے بندے، میں نے تجھے کل بھی چھوڑا تھا، تیری کیا ضرورت ہے کہ تو بار بار چوری کرتا ہے؟ تو پھر حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اس نے مجھے دوبارہ سے منت سماجت کر کے یہ کہا کہ میرے چھوٹے بچے ہیں اور میں غریب ہوں، مجھے جانے دو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے پھر ترس آ گیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تیسری رات ہوئی، اس مال کو چرانے کے لیے پھر سے وہ دوبارہ آیا، اور اس نے اس مال میں سے کچھ چیز اٹھا لی۔ تیسری دفعہ میں نے اس کو پھر پکڑ لیا اور کہا کہ اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، اب میں تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا، اور تمہیں سزا دلائی جائے گی اور تمہارا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں پھر اس نے منت سماجت کی اور کہا کہ مجھے جانے دو، میں ایک غریب شخص ہوں، میری کچھ ضروریات ہیں، حاجیات ہیں، اور اگر تم مجھے جانے دو تو میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں، ایک ایسا وظیفہ بتاتا ہوں کہ جس کی وجہ سے شیطان یا کوئی بھی ایسا چور تمہارے مال کو ضرر نہیں پہنچا سکتا، اس میں سے چوری نہیں کر سکتا۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں تجسس کے ساتھ، ہاں بتاؤ وہ کیا چیز ہے، کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے میرا مال کبھی بھی اس میں نقصان نہیں ہو سکتا؟ تو اس نے کہا کہ تم آیت الکرسی کو پڑھ کے اس پر پھونک دیا کرو، اگر تم آیت الکرسی پڑھو گے تو کوئی بھی شیطان یا کوئی بھی چور تمہارے مال کو ضرر نہیں پہنچا سکتا ہے۔ اب یہ معاملہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، آیت الکرسی پڑھنے کا فرق ان کو پڑتا ہے یا فائدہ ان کو ہوتا ہے جن کا اللہ میں یقین ہوتا ہے، جن کا اعتقاد ہوتا ہے، ورنہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو آیت الکرسی پڑھنے کے بعد بھی ان کا نقصان ہو جاتا ہے، ان کے گھر میں چوری ہو جاتی ہے، ان کے مال میں نقص آ جاتا ہے، شیاطین ان کے مال کو ادھر ادھر کر دیتے ہیں، یا ان کے مال میں ڈاکہ پڑ جاتا ہے یا نقصان ہو جاتا ہے۔ سب سے مین چیز یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت کی ذات میں آپ کا کتنا یقین ہے، اور اگر کوئی عمل کر رہے ہیں تو آپ کتنے یقین اور اعتقاد کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اگر کسی بھی عمل میں خشوع، خضوع اور یقین نہیں ہے تو یقین محکم عمل پہ ہے محبت فاتح عالم۔ جب تک آپ کا یقین محکم نہیں ہے تب تک آپ کا عمل آپ کو فائدہ نہیں دے سکتا ہے۔ اگر ایک شخص نے نماز پڑھی ہے، نماز پڑھنے کے بعد یہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں میری نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، نہ جانے میرے دل کی کیفیت ایسی ہے کہ میں نے ایک شخص کو ڈونیٹ کیا ہے، اس کی میں نے مدد کی ہے، اور اس کو میں نے کچھ دیا ہے اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، نہ جانے میرا یہ عمل قبول ہوا ہے یا نہیں، پتہ نہیں میرے گناہ اتنے ہیں، میری جو سیئات ہیں وہ اتنی ہیں، کیا میری نیکی یہ قبول ہوئی بھی ہوگی یا نہیں؟ تو انا ان ظن عبدی بھی، اللہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق چلتا ہوں۔ اگر میرا بندہ یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا تو میں اس کو کر دیتا ہوں۔ اگر کوئی میرا بندہ گمان کرتا ہے
کہ اللہ اس کو معاف کبھی نہیں کرے گا، تو جب میرا بندہ مجھ سے مایوس ہو جاتا ہے تو میں بھی اس کو معافی نہیں دیتا ہوں۔ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے بڑے بڑے گناہ ہوں گے، اور وہ اتنے کثیر تعداد میں گناہ لے کر آئیں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ رب العالمین ان کو قریب کریں گے اور کہیں گے کہ فلاں راز تیرا جو تھا وہ میں نے چھپا کے رکھا تھا، دنیا میں کسی کو بتایا نہیں تھا۔ یہ پوری کائنات کھڑی ہے اس وقت، جتنے انسان میں نے آدم سے لے کر آخری انسان تک پیدا کیے تو سارے کھڑے ہیں، بتا تیرے سارے راز ان کے سامنے کھول دوں؟ وہ بندہ سر جھکا کر کہے گا کہ یا اللہ تو نے دنیا میں میرے راز چھپا کے رکھے تھے، تو میرا رازدار ہے، آج بھی تو میری رازداری فرما اور میری ستر پوشی فرما۔ تو اللہ مسکرا دیں گے، اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میرے بندے ہم نے تجھے دنیا میں بھی اسی طرح تیرے رازوں پہ پردہ ڈال رکھا تھا، آج قیامت کے دن بھی ہم تیرے رازوں پہ پردہ ڈال دیتے ہیں اور تجھے معاف کرتے ہیں۔ اب یہ وہ شخص ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ سے معافی کی امید تھی، جب وہ مر رہا تھا اس کی جان حلق میں اٹکی ہوئی تھی، تب بھی اس کے ذہن میں یہ تھا کہ میرے گناہ بلا شبہ بہت زیادہ ہیں، بے شک میرے بہت زیادہ گناہ ہیں، غلطیاں بہت زیادہ ہیں، لیکن اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ میں نے کبھی شرک نہیں کیا ہے، اور مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اگر میں نے شرک نہیں کیا تو اللہ مجھے معاف ضرور کرے گا۔ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے کبھی انسان کو نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اگر انسان اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کی چھوٹی سی نیکی میں بھی برکت ڈال کے اس کو جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرما دیں گے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کے بہت زیادہ گناہ ہوں گے، لیکن اس کے باوجود وہ بڑے بڑے عمل کرنے والوں سے پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ وجہ یہ ہے، سبب یہ ہے کہ ان لوگوں کو اللہ کی ذات پہ اتنا یقین ہوگا کہ بے شک ہمارے گناہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہیں، لیکن ہم نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، ہم اللہ کے ساتھ ہمیشہ مخلص رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں پر پردہ پوشی فرما کے ہمیں جنت کا داخلہ ضرور عطا فرمائے گا۔ تو جو ایسٹرولوجی ہے یا جادو ہے یا میجک ہے یا علم الاعداد ہے، نمبرنگ ہے، یہ شرک ہے اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ۔ انسان کو چاہیے کہ ان چیزوں سے ہمیشہ دور رہے اور ان چیزوں پر یقین ہی نہ کرے، کیونکہ اللہ نے اس سے منع کر دیا ہے۔ اور ایک مسلمان کا یہ یقین ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ایسی ذات ہے کہ جس کی پوری کائنات پہ حاکمیت ہے اور اس کا حکم چلتا ہے۔ اگر میں اس سے التجا کرتا ہوں، فریاد کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں، تو اللہ میری سننے والا ہے اور مجھے وہ سب کچھ عطا کرنے والا ہے کہ جو میں ان علوم کے ذریعے سے حاصل کرنا چاہتا ہوں۔